ایک حقیقی انسان ہے. ہماری اس باڈی کے اندر بھی ایک جہاں آباد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نقلی انسان ہے اور ایک حقیقی انسان ہے. یہاں بھی دو ہو گئے. یہ نقلی انسان کیا ہے؟ یہ انسان کا مادی جسم، اس کی ضروریات مختلف ہیں. اور دوسرا جو ملکوتی روح ہے بندے کے اندر، سول، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اس جسم کو مٹی سے بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. تو ایک جسم مادی ہے ہمارا، جو یہ خون اور گوشت کا لوتھڑا آپ کو نظر آتا ہے، اور دوسرا جو اصل انسان ہے، اوریجن جس کی ہے، وہ کیا ہے؟ اندر کی روح ہے، اندر کی سول ہے. اب یہ دونوں کی ضرورتیں بھی مختلف ہیں. یہ جو مادی جسم ہے، اس کی ضرورتیں ساری کی ساری پروردگار عالم نے رکھ دی ہیں پوری کرنے کے لیے اس زمین کے اندر، چونکہ انسان کو مٹی سے بنایا. انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی، کھنکتی ہوئی اس مٹی سے بنایا ہے. لہٰذا اس جسم کی جو ایسا جسم ہے مادی جو نقلی ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پروردگار عالم نے زمین کو رکھ دیا. یہاں سے پیڑ پودے نکلتے ہیں، بیل بوٹے نکلتے ہیں، یہیں سے انسان کی غذا کے تمام اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اور یہ جسم توانا اور مضبوط ہوا کرتا ہے. لیکن جو اصلی انسان ہے، جو اس کی روح ہے ملکوتی، جو پروردگار عالم نے بندے کے اندر پھونک رکھا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں؟ تجلیات ربانی ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، ذکر و اذکار ہے. اب اگر انسان اس مادی جسم کی ضروریات کو پورا نہ کرے تو وہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے. آپ صبح سے شام تک کھانا مت کھائیے تو یہ آپ کا مادی جسم کمزور ہو جائے گا، قوا مزمحل ہو جائیں گے، آپ کمزور پڑنے لگیں گے. اسی طرح اگر اس روحانی جو اندر جسم ہے ہمارا مادی کے علاوہ روحانیت، سول، ہماری روح، اس کی غذا میں نے کہا کہ تجلیات ربانی ہے، اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے. اگر بندہ اپنی اس روح کو تر و تازہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ اپنی اس روح کو اللہ کے انوارات فراہم کیے جائیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل فراہم کیے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے. تو پھر ہماری یہ جو اندر کی ملکوتی روح ہے اس کو توانائی ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو غذائیت ملتی ہے. اور آپ یوں سمجھے کہ دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے موجود ہوں، وہاں مرغن غذائیں بھی ہو، دال بھی ہو، روٹی بھی ہو، بریانی بھی ہو، اور ہر ایک غذاؤں کا ٹیسٹ الگ الگ ہے. فروٹس کے اندر مختلف اقسام کے فروٹس ہیں، ہر ایک کے ٹیسٹ الگ الگ ہیں. انگور کا ٹیسٹ الگ ہے، سیب کا ٹیسٹ الگ ہے، موسمی کا ٹیسٹ الگ ہے. یہ تمام کے تمام ٹیسٹ الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اپنی اس جو ہے ملکوتی روح کو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی الگ الگ جو ہے چیزیں موجود ہیں دسترخوان کے اوپر. آپ کو انگور کا ٹیسٹ الگ آیا تھا، سیب کا ٹیسٹ الگ نظر آیا تھا، مرغ کا ٹیسٹ الگ نظر آیا تھا. یہ مادی جسم کے ٹیسٹ تھے، لیکن روحانی جسم کے جو ٹیسٹ ہیں وہ الگ ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو الگ ملے گا، آپ کی روح توانا مضبوط ہوگی. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے آپ، تو اس سے آپ کی جو ملکوتی روح ہے اس کو الگ مزہ آئے گا. آپ رات کے اندر تہجد پڑھیں گے تو اس سے آپ کی اس روح کو الگ مزہ آئے گا، الگ ٹیسٹ آئے گا. آپ کے قلب و جگر کے اندر محبت رسول موجزن ہو جائے اور آپ کے ایک ایک حرکات و سکنات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ آپ کی اس روح کو الگ سے آئے گا. تو جس طریقے سے اس مادی جسم کے ٹیسٹ الگ الگ ہیں، ان کی غذائیں مختلف ہیں. بزرگ دوستو، ہماری اس ملکوتی روح کی غذائیں بھی الگ الگ ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی الگ الگ ہیں. اگر ہم اس مادی
جسم کے لیے جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، تو یہ جسم کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری روح کے لیے ضرورت ہے کہ انوارات رب ہو، تجلیات ربانی ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو، تہجد ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اندر کا جو انسان ہے، جو روح اصل ہے، وہ جو ہے ان چیزوں سے توانا اور مضبوط ہوا کرتی ہے۔ لیکن آگے پروردگار عالم نے فرمایا لعلکم تذکرون، اے لوگو یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ بیان کر رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی مادی جسم کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی اس مادی جسم کو بنانے کے لیے، اور یہ دنیا جو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے ہم کتنی جستجو اور کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں، اور اپنے اپنے دامن میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اس ملکوتی روح کو توانا اور طاقتور بنانے کے لیے، اس کو سینچنے اور سنوارنے کے لیے ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کتنی ہے، تہجد کی پابندی کتنی ہے، سنن و نوافل کا کتنا اہتمام ہے، ذکر و اذکار کے اندر ہمارے کتنے اوقات، کتنے لمحات گزرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنے اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی صوفی نے کہا، کسی اللہ والے نے کہا کہ جب ایک بندہ ریاکاری کا سجدہ اس زمین کے اوپر کرتا ہے، ایسا سجدہ، ایسی نماز کہ جس نماز کے اندر اس کا تصور بالکل اللہ سے بالکل غافل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم تو عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، لیکن تمہاری عبادت کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو، تو ایسی کیفیت پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں، مسجدیں بھری ہوں، امام سے سہو ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے، اور اس کے بعد امام صاحب پوچھ دیں کہ بھائی کتنی رکعت ہوئی، 4 ہوئی یا 5 ہوئی یا 3 ہوئی، تو پورے کے پورے مجمع کو ایک سانپ سونگھ جاتا ہے، ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی یا 4 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ان سجدوں میں، ہماری ان نمازوں میں وہ کیفیت باقی نہیں رہی جو کیفیت ہمارے بزرگوں کے اندر، اور جو کیفیت صحابہ کے اندر تھی، اور جو کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی نمازوں کے اندر پیدا کرنے کی تلقین کی تھی اور جو سکھلائی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ کہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ منبر و محراب ایسے سجدے کے لیے آج ترس رہے ہیں۔ اور کسی بزرگ نے کہا کہ جب کوئی بندہ اس روئے زمین کے اوپر ریاکاری کا سجدہ کرتا ہے تو زمین بھی کہتی ہے کہ جا کمبخت، تو نے مجھے بھی گندا کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کا سجدہ کیسا تھا اور ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی، ان کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک واقعے کا ذکر کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ مجاہد اعظم جس نے دنیا کرسچینٹی سے فلسطین کو آزاد کروایا، یروشلم کو آزاد کروایا، بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جس کے مقابلے کے اندر پوری دنیا عیسائیت، پورا یورپ اپنی بہت بڑی لشکر جرار کو لے کر آمنے سامنے آیا تاکہ ایک ہی حلے کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دے دیا جائے اور بیت المقدس کو ان کے چنگل سے، مسلمانوں کے چنگل سے چھڑا لیا جائے۔ گزشتہ میں نے آپ سے کہا تھا
جہاں پہ نائٹ ٹیمپلر کی بات میں نے کی تھی الومناٹی کے اس خطاب کے اندر، کہ کس طریقے سے یورپ کے اندر ایک جو ہے ہوا پھیلائی گئی کہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی عبادت گاہوں کو بچاؤ، کرسچنوں کو بچاؤ، تو اس کے بعد سارا کا سارا یورپ متحد ہو گیا، سارے کے سارے عیسائی متحد ہو گئے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اکیلے ہیں، کوئی بھی مسلم حکمراں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے موقع سے اچانک صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اتنی بڑی فوج جو سامنے ہے اور ایک کمک اور ایک بہت بڑی جماعت جو بحری بیڑے کی شکل کے اندر فلسطین کی طرف رواں دواں ہے، اور وہ جب آ جائیں گے تو ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی، یا اللہ ان سے مقابلہ کیسے کر سکوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے اندر رات میں داخل ہوتے ہیں، ساری رات دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو تو جو ہے فتح و کامرانی سے جو ہے نواز دے، اور کافروں کو، عیسائیوں کو جو ہے یا اللہ تو جو ہے نا مراد کر دے، ناکامیاب کر دے۔ یہ دعا مانگتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر بیت المقدس سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی اللہ والا، ایک صاحب کرامت بزرگ سامنے سے گزر رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھاگتے بھاگتے اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت کھڑی ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک بحری بیڑا ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، آپ پروردگار عالم سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازے اور کافروں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس بزرگ نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی طرف نظر دوڑایا، اللہ کے ولی تھے، دیکھا چہرے کی طرف اور کہا کہ صلاح الدین تمہارے رات کے اس عبادت نے اور تمہارے رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور گر گرانے کا جو آثار ہیں اور تمہارے آنسوؤں کے جو آثار ہیں وہ تمہارے چہرے پہ نمودار ہو رہے ہیں، اور یہ تمہارے گرتے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اپنی فتح و کامرانی کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا، عیسائیوں کا وہ بحری بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوسرے دن پتہ چلا، خبر آئی کہ جو بزرگ نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے تمہارے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لی ہو صلاح الدین ایوبی، اور اس کی وجہ سے کافروں کا وہ بحری بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ بات 100% سچ نکلی کہ کافروں کا، عیسائیوں کا وہ بحری بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا اسی کو، اور شاید کہ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعر ہے جو ان کی زندگی کا سب سے پہلا شعر ہے، جب انہوں نے شاعری میں قدم رکھا تھا اپنے استاذ کو بتلایا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یہ جو میری آنسوؤں کی لڑی تھی یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی پرل قیمتی پریشیس موتی سے کم نہیں تھی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ کی بارگاہ میں رونا، گر گرانا، اللہ سے مانگنا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آنکھوں سے چھلکتے ہوئے ان آنسوؤں کو موتی سمجھ کے کیا کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح و کامرانی سے نوازا۔ اور کسی نے کہا کہ اب وہ کیفیت مسلمانوں کے اندر باقی نہیں، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، اور شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ تو آئے وہ شاق گئے وعدہ فردا لے کر، یہ اللہ کے عاشقاں تھے جو چلے گئے، آئے وہ شاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ کیفیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد
اور ایک واقعہ کہ ہمارے اکابر کی راتیں کیسے گزرتی تھی، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، دلی کے اندر قطب مینار کے پاس ان کا مزار ہے، پائے کے بزرگ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا جب جنازہ آیا تو ایک جم غفیر، سروں کا سمندر، ان سروں کے سمندر کے اندر سے ایک شخص باہر نکلتا ہے، سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا وصی ہوں، میرے پاس ان کی وصیت ہے، میں اس وصیت کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو لوگ اس وصیت کے مطابق کھڑے اتریں گے انہی کو خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ اس نے جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا وہ وصیت پڑھا، سنایا، تو مجمع کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا، سب کی نگاہیں جھک گئیں، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ اس کے اندر 4 چیزیں تھیں کہ جس شخص کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں وہی شخص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا جنازہ پڑھائے گا۔ پہلی صفت، پہلی عادت کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی زندگی کے اندر تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ اب تو سجدہ گرا گزرتا ہے، اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن وہاں بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے وصیت کیا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی زندگی کے اندر کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو، ہم سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی، وہاں تکبیر اولیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری صفت، بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی کبھی بھی آج تک زندگی میں نماز تہجد فوت نہیں ہوئی۔ اور تیسری صفت، بختیار کاکی کا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ آج تک زندگی میں جس نے کبھی بھی کسی غیر محرم کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ اور چوتھی صفت کہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کو عبادت، ریاضت اور سنت و نوافل کا اتنا شوق ہو کہ فرائض تو دور کی بات ہے، فرائض تو ہے زندگی کے اندر، لیکن کبھی بھی زندگی میں اس کے سنتیں بھی نہیں چھوٹی ہو، یہاں تک کہ عصر کی سنت بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑا ہو۔ اب یہ 4 صفات ایسی تھیں، سارے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، نگاہیں جھک گئی، سر نیچے ہے، لیکن کوئی کافی دیر ہو گئی اور کوئی شخص ان صفات کا متصف نہیں ہے، ان صفات کا حامل نہیں ہے کہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا نماز جنازہ پڑھائے۔ کافی دیر کے بعد ایک شخص مجمع سے باہر نکلتا ہے، بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے جنازے کے قریب آتا ہے اور کفن کا کپڑا آپ کے چہرے سے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ او بختیار کاکی، آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ مطلب آج تک لوگوں کو میرے بارے میں یہ معلوم نہ تھا، لیکن آپ نے ایسی شرائط رکھ دی کہ آج مجھے دنیا کے سامنے آ جانا پڑا۔ اور اس کے بعد چہرے کو بند کیا اور لوگوں کو خطاب کیا اور اللہ کے نام پہ قسم اٹھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں کہ جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں۔ میری کبھی بھی جو ہے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میری کبھی بھی نماز تہجد فوت نہیں ہوئی، آج تک میں نے کسی غیر محرم کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالی، اور آج تک زندگی میں کبھی بھی میری ایک سنت اور ایک نفل بھی نہیں چھوٹی۔ اور پھر اس شخص نے
نماز جنازہ پڑھائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا، اور پھر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ شخصیت کون تھی۔ وہ شخصیت تھی قطب الدین یعنی التمش، شمس الدین التمش، جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اپنے وقت کا بادشاہ ہے شمس الدین التمش، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو گواہ اور حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میرے کے اندر یہ 4 کی 4 صفات موجود ہیں۔ اور اس طریقے سے شمس الدین التمش نے جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج سوچنے کا مقام ہے کہ بادشاہت کی کرسی پہ رہتے ہوئے وہ ان تمام کی تمام صفات عالیہ سے متصف ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دکانداری کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان صفات کے ہم حامل نہیں ہو سکتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ جب اللہ سے رشتہ بندے کا کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ آج مسلمان بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ کیوں؟ ہم نے اس مادی جسم کو بڑا مضبوط اور توانا کر لیا، اچھا کھایا، اچھا پیا، لیکن جو اصل انسان ہے، انسان کی روح جو مادی روحانیت ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی روح تمہارے اندر ڈالا ہے، ہم نے اس روح کو مضبوط اور توانا کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مختلف پریشانیوں کے اندر جو ہے گھرے رہتے ہیں، اور جب یہ کیفیات بندے کے اندر نہیں آتی ہیں تو وہاں پہ تمام کی تمام برائیوں کے راستے جو ہے بندے کے لیے کھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کی تمام صفات عالیہ سے متصف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔